کی امامت کا کیا کہا اس میں اقبال نے اس میں لیڈرشپ کے پرنسپل بیان کر دیے. صداقت، ٹرانسپیرنسی، تحریک انصاف الحمدللہ فل مارکس. عدالت، قانون کی بالادستی، تحریک انصاف کے فل مارکس. شجاعت، مشکل فیصلے کرنے کی قابلیت، الحمدللہ تحریک انصاف کو فل مارکس. ہم نے ہمیشہ مشکل لیکن صحیح راستے کا انتخاب کیا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ اقبال کے خواب کی تعبیر بھی آج مکمل ہے. تھوڑی سی پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے نوٹس لیا جیسے ہی مارکیٹ میں ایک دفعہ پھر چینی کی قیمتیں بڑھنے لگیں. تمام وزراء، سیکرٹری صاحبان، کمشنر صاحبان، ڈپٹی کمشنر صاحبان اور ان کا عملہ مارکیٹ وزٹس کر رہا ہے. مجھے جہاں سے سوشل میڈیا پہ بھی شکایت آئیں، میں خود بھی وہاں پہ گیا اور ہر علاقے میں بے شمار سٹور ایسے ہیں جہاں پر سرکاری آٹا وافر مقدار میں دستیاب ہے. 55 روپے کلو کے حساب سے آٹا دستیاب ہے، 90 روپے کلو کے حساب سے درآمد شدہ چینی دستیاب ہے. اور میں نے پہلے بھی یہ درخواست کی عوام سے کہ وہ آئیں، اس کو خریدیں، اور اگر ان کو نہیں ملتی تو ہماری تک اپنی آواز پہنچائیں اور ہم یہ انشور کریں گے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں وہ آٹا، وہ چینی دستیاب ہو. آپ ہمارا ہاتھ بٹائیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. آپ ہمیں آواز دیں، ہم آپ کی آواز پہ وہاں پہنچیں گے. اور جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ گڈ گورننس اس کا نام نہیں کہ ملک میں مسئلے پیدا نہ ہوں. 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں جہاں 70 سال میں ہم نے صرف مافیاز کو پرورش دی ہے، وہاں پر جب مافیاز کی دم پر پاؤں آتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہلچل بھی ہوتی ہے. لیکن ٹیسٹ یہ ہے کہ جب کرائسس ہو تو کیا حکومت جاگ رہی ہے؟ کیا حکومت عوام کی آواز سن رہی ہے؟ کیا حکومت فوری حرکت میں آتی ہے؟ اور کیا حکومت عوام کو فوری ریلیف دے پاتی ہے؟ یہ وہ ٹیسٹ ہیں، یہ وہ لینز ہے جس سے آپ ہماری حکومت کو پرکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حکومت پنجاب آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور جب آپ آٹے اور چینی کی بات کریں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، مفت مشورہ، کہ آپ ذرا سندھ کی قیمتوں پہ بھی نظر دوڑا لیجئے گا. ذرا دیکھ بھی لیجئے گا کہ جب پنجاب سے کچھ 100 کلومیٹر آپ جنوب کی طرف جاتے ہیں تو حالات کیا ہوتے ہیں. جب آپ پنجاب کا بارڈر کراس کرتے ہیں تو چینی اور آٹے کی کیا قیمت ہے. تو وہ جو محاورہ ہے کہ پھر آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. کل پرسوں میں احساس پروگرام نے اپنے پورٹل کا اجرا کر دیا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا قدم ہے. ایک طرف تو تاریخی ریلیف پیکیج جس میں عوام کو آٹا، گھی اور دالیں سستی ملیں گی، اور دوسری طرف ایک میکنزم بنانا جو آئندہ آنے والے وقتوں میں جب بھی ضرورت پڑے استعمال کیا جا سکے. ڈیٹا بیس کے ذریعے لوگوں کی شناخت کرنا، ایک شفاف سسٹم بنانا جس سے صرف ضرورت مند کو سبسڈی ملے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہے. ذرا یاد کریں جب فوٹو شوٹ گورننس کا دور تھا، جب حکمران وعدہ کرتے تھے کہ لوگوں کو سستی روٹی ملے گی، تو کیا طریقہ کار تھا وہ سستی روٹی دینے کا؟ مہنگے علاقوں میں تندور قائم کر کے آدھے پیسے لوگ کھا گئے، آدھے دکاندار کھا گئے. آج ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے ساتھ شفاف طریقے سے
आपको ये भी पता होगा एक एक पाई किस शख्स के पास गई, किस चीज़ में गई, किस चीज़ की ख़रीद में गई, किस दुकानदार के ज़रिए गई। 120 अरब रुपए में से एक एक रुपए का हिसाब आपके सामने होगा। 120 अरब अगर आपके सवाल होंगे तो आपको 120 अरब जवाब मिलेंगे, और इससे कारोबार का पहिया जो चलेगा, इससे डॉक्यूमेंटेशन जो होगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होगी, ये वो फ़वाइद हैं जिस पे आपसे आने वाले वक्त पे इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। आज अगर हम मैच की बात ना करें तो शायद हमारी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक विनिंग स्ट्रीक पे है। 5 मैच हम माशाल्लाह जीत चुके हैं, और पूरी कौम की उम्मीदें हमारी क्रिकेट टीम से वाबस्ता हैं, और हमें उम्मीद है कि आज भी वो वैसा ही परफॉर्म करेंगे, वही स्कोर होगा, वही निस्फ सेंचुरियाँ बनेंगी, वही टीम कॉम्बिनेशन अपना जादू दिखाएगा, और हम इंशाल्लाह ना सिर्फ आज का मैच जीतेंगे बल्कि इंशाल्लाह हम फ़ाइनल भी जीतेंगे। और इस पे हमारा पैगाम दुनिया के लिए है, दुनिया की तमाम क्रिकेट टीमों के लिए है कि पाकिस्तान आपके लिए खुला है, पाकिस्तान में आप महफूज हैं, पाकिस्तान में आप आकर क्रिकेट खेलें। लेकिन हम ये गारंटी नहीं दे सकते, हम आपकी हिफाजत की गारंटी तो दे सकते हैं, लेकिन हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि क्रिकेट के मैदान में हम आपका क्या हशर करेंगे। अगर हिम्मत है तो टिकट कटवाएं और पाकिस्तान आएँ, चश्मे माँ रोशन, दिल माँ शाद। शुक्रिया। इशारे का मतलब ये होता है कि जो अक्लमंद है वो समझ जाए, और अगर इशारा ना करना हो तो सीधी बात कर देता। आप अक्लमंद हैं, मुझे पता है कि आप समझ चुके हैं। क्या इत्तेहादियों की बात सुनना जमहूरी असूल नहीं? क्या कानून साजी के ऊपर जो लोग आपके साथ खड़े हैं उनसे मुशावरत जमहूरियत नहीं? क्या फ़ैसला साजी के लिए अपने इत्तेहादियों को वक्त देना जमहूरी असूल नहीं? जब जमहूरी असूलों पे चलते हैं तो फिर गिला किस बात का? ये तो जमहूरियत का हुस्न है। थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, मंजिल बड़ी साफ़ है। शफाफ इलेक्शन की तरफ हमने जाना है और पूरी कौम को लेके जाना है। 70 साल में पहली दफ़ा किसी हुकूमत ने, किसी पार्टी ने शफाफ इलेक्शन की बात की। मेरा ख़्याल है कि अब कौम को ये समझना पड़ेगा कि हमें शफाफ इलेक्शन पे जाना है, ताकि हम हर हलके, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर इस बहस में ना पड़ें, और ये मौका ना दें लोगों को कि वो इन बातों को मसला बनाएं और इनके पीछे छुप के धांधली करें और अपने मनपसंद अफराद के ज़रिए वोट डलवाएं। अब इंशाअल्लाह हमें शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ना है और हम ज़रूर बढ़ेंगे। अगर आप वादा करें कि अलहमरा में सफाई होने से आपको पंजाब की गुड गवर्नेंस में ना सिर्फ यकीन आएगा बल्कि आप हमारे अलम बरदार बनेंगे, तो मैं 24 घंटे खुद अलहमरा में खड़ा रहूँगा। जनाब,
دیکھیں ہم عدالت کو تعصب کی نظر سے نہیں دیکھتے، ہم عدالت کو آئین کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور آئین کے اندر جو کردار عدالت کا واضح ہے وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت کا ہر فیصلہ ان کے اپنے وزڈم، ان کی اپنی سمجھ کے مطابق ہے، اور ہمیں ان کا احکام بجا لانا ہے۔ باقی رہ گئی جو دوسری بات، اس پہ بھی ہم گزارش ان کو کریں گے کہ اس کو جلدی لے کے چلیں۔ میں آپ کو بتا 2-3 سوال اکٹھے اس پہ آتا ہوں، آ رہا ہوں پریش صاحب۔ ایک صرف چینی کا مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز مہنگی ہے، ہر چیز مہنگی ہے۔ آپ صرف چلے چینی کی بات کریں، چینی کے بارے میں یہ بتائیں وہ کیا میکینزم ہے جس سے آپ ڈی سی، مجسٹریٹ، اسسٹنٹ کمشنر، پٹواری مارکیٹوں میں جا رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ کیا کون سی ایسی چڑیا ہے جس کو پکڑنا ہے انہوں نے مہنگائی کی چینی کی قیمت میں؟ تو یہ میں نہیں پتا چل رہا نا چینی کیا وہ جو جہاں سے چینی آ رہی ہے دکاندار کہتا ہے جی مجھے چینی مل رہی ہے اس پیسوں میں تو میں کیسے کم آپ ڈنڈے سوٹے مار کے مطلب یہاں پہ 5 لاکھ دکانیں 5 لاکھ دکانوں میں سے 50 60 100 200 کے چلان کر کے آپ باہر کی پریسٹیج بنا کے اس سے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں یا ہمیں مطمئن کر دیتے ہیں، تو میکینزم کیا ہے وہ کیا جال ہے جس سے ہمیں ایک سوال اور لے لیتا ہوں پھر اکٹھے جی۔ یہ آخری 3 سوال تھے جی، آپ سے شروع کرتے ہیں، پھر چینی پہ آتے ہیں، پھر ڈسکے پہ آتے ہیں۔ ہاں آپ بھی بتا دیں۔ بتاتے ہیں۔ اچھا پہلے خالد صاحب آپ کا سوال، جو بھی اہم اصلاحات ہیں اس پہ عوام کو بھی اعتماد میں لیں گے، اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیں گے، اور پارلیمنٹ پہ بھی لے کے آئیں گے۔ اصلاحات تبھی ہو سکتی ہیں، تبھی کریڈیبل ہیں جب پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو اور شفاف طریقے سے لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اتحادی بھی ساتھ ہوں اور آئینی طریقے سے ان کو آگے لے کے چلیں، تو اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ آپ کا جو سوال تھا کہ مہنگائی کو روکنے کے لیے ہمارا میکینزم کیا ہے، تھوڑا سا اس کا تفصیلی جواب دینا چاہوں گا، اور وفاقی اور پنجاب حکومت کی بات مل کے کروں گا۔ مہنگائی کے بہت سارے اسباب ہیں، اور اسی لیے بہت سارے کام ہیں جو مہنگائی کی روک تھام کے لیے کرنے ہوتے ہیں۔ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا اثر زائل کرنے کے لیے حکومت کے پاس ایک لیور ہے کہ وہ اپنا ٹیکس اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کم کر لے۔ ہر دفعہ جب قیمت بڑھی ہے ہم نے اپنا شیئر بتدریج کم کرتے گئے ہیں۔ اس دفعہ ایکس ریفائنری پرائس 11 روپے بڑھی، ہم نے 3 روپے اپنا شیئر مزید کم کیا اور 8 روپے بڑھائی۔ ایک طریقہ مہنگائی کی روکنے کا مانیٹری پالیسی ہے، جو ظاہر ہے کہ ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی اور اسٹیٹ بینک کے انڈر ہے، اور وہ بھی اس پہ سوچ بچار کر رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ صوبائی لیول کے اوپر کیا ہو سکتا ہے۔ چینی کے اوپر آپ نے پکڑ دھکڑ کی بات کی، یہ ہماری حکمت عملی کا صرف ایک حصہ ہے۔ چینی کے اندر ہماری حکمت عملی کا اس سال جو سب سے بڑا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم خود درآمد شدہ چینی جو ہے وہ لا کر اور اس کو بڑے زبردست طریقے سے ہم نے ایک مربوط سپلائی چین کے ذریعے پنجاب میں لائے اور لوگوں میں اس کی ترسیل کی، اور اس درآمد شدہ چینی کے اوپر وفاقی اور صوبائی حکومت نے مل کے قریباً 5 ارب کی سبسڈی دی ہے، اور یہ وہ چینی ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے،
اس کے علاوہ جو روک تھام ہے بروکرز اور ڈیلرز کے خلاف جو کارروائی ہے، ملوں کے ساتھ جو بات چیت ہے، عدالت میں جو کیس ہے، وہ اس حکمت عملی کی باقی جزو ہے۔ آٹے کے اوپر ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ نہ صرف وافر مقدار میں ذخیرہ ہو، جو کہ الحمدللہ پنجاب کے پاس موجود ہے، بلکہ بر وقت ریلیز ہو۔ اب جو آٹے کی بوریاں پنجاب میں مل رہی ہیں سرکاری آٹے کی، اس پہ بھی قیمت لکھی ہوئی ہے، دکانوں کے باہر بھی جہاں تک ہو سکتا ہے وہ لکھ کے لگا دیا ہے، بوریوں کا رنگ بھی تبدیل کر دیا ہے، جہاں پہ شارٹیج ہے وہاں پہ بوریاں بھی بھجوائی ہیں، تو یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ ڈی سی اور اے سی صاحبان کو یہ بھی ہدایت ہے کہ جب پھلوں اور سبزیوں کی بات ہو تو منڈیوں میں جا کر وہ آکشنز کو مانیٹر کرے، جہاں سے ریٹ نکلتا ہے اس کو بھی دیکھیں، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ 1250 پرائس کنٹرول میجسٹریٹ جو ہیں وہ بھی چھاپے مار رہے ہیں، لیکن اس کا لانگ ٹرم حل جو ہے وہ مارکیٹ ریفارمز ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف بڑھنا ہے، اور ہم انشاءاللہ بڑھیں گے۔ آخری چیز اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں مہنگائی کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، کیونکہ یا تو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے، یا آپ نے کسانوں کو ان کا حصہ دینا ہے تاکہ ان کے گھر میں بھی خوشحالی پہنچے۔ تو پھر حکومت کا کام یہ ہے کہ اگر وہ مہنگائی کو روک نہیں سکتی تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے، اور تاریخی احساس راشن پیکیج ہاؤس ہولڈ سروے کی بنیاد پہ بنا ہوا، اس بنیاد پہ بنا ہوا کہ اوسطاً پاکستان کا ایک خاندان 3200 روپے کا آٹا، گھی اور دالیں لیتا ہے، اس کا 1/3 حصہ سبسڈی کے ذریعے ان کو دیا جا رہا ہے ایک شفاف طریقے سے۔ تو یہ ایک بڑی مربوط اور جامع حکمت عملی ہے۔ اسموگ اور ڈینگی، اس پہ لمبی بات انشاءاللہ کریں گے، مختصراً میں آپ کو بتا دوں، اسموگ کے اوپر بھی ایک بہت ہی جامع پلان بنا ہوا ہے، لیکن جو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جب 70 سال آپ اپنے انوائرمنٹ کا خیال نہیں کرتے، جب گاڑیوں کے ایمیشن کنٹرولز نہیں چلتے، جب آپ فیکٹریوں کا ایمیشنز کنٹرول نہیں کرتے، تو 70 سال کا دھواں 3 سال میں صاف نہیں ہوتا۔ اگر کر سکتے ہیں، اگر کریں گے تو پنجاب میں اور پاکستان میں گاڑیوں کو بھی بند کر دیں گے، فیکٹریوں کو بھی بند کر دیں گے، معیشت کا پہیہ بھی بند کر دیں گے۔ تو یہ سمجھ کے چلنا ہے۔ ہم نے اپنے بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ منتقل کیا، سٹبل برننگ کے اوپر جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی شکایت ہے آپ ہم تک پہنچائیں، ہم ضلعی انتظامیہ کو بتائیں گے، اس پہ جرمانے بھی ہوں گے۔ ہماری ہندوستان سے بھی التجا ہے کہ یہ ایک ہمارا مسئلہ بنیادی ہے، یہ صرف پاکستان کا نقصان نہیں، یہ پورے خطے کا نقصان ہے، ان کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ ساری بات سمجھنی پڑیں گی۔ ڈینگی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، کچھ خبریں گردش کی کہ پنجاب میں بخار کی گولیوں کا ایک کرائسس ہے، آپ لوگوں نے بھی سوال پوچھے اس پہ بھی بات کر دیں۔ پیناڈول کا کرائسس مارکیٹ میں ہوا، کچھ لوگوں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے سے کوشش کی، ذخیرہ اندوزی کی، حکومتی مشینری فوراً حرکت میں آئی۔ کل صرف اور صرف لاہور ضلع میں 60 لاکھ پیناڈول گولیوں کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ 22 پیناڈول پروڈکشن یونٹ کی انسپیکشن کی گئی، اس میں سے جو بند تھے ان کی رپورٹ دی گئی۔ لیکن میں آپ کو پھر یہ عوام کے لیے پیغام دوں گا کہ پیناڈول صرف ایک برانڈ کا نام ہے، اصل نام پیراسیٹامول ہے، یہ کئی ناموں سے دستیاب ہے۔ پنجاب کے سرکاری سٹاک میں 42 کروڑ گولیاں پیراسیٹامول کی پڑی ہیں، لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ بھی استعمال کریں۔ آخر میں ڈسکا رپورٹ کی بات کر لیں تاکہ آپ کو بھی جواب مل جائے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا وقت نکالیں، جب آپ انجوائے کرنا چاہیں، اور ڈسکا کے بارے میں صرف نیوز رپورٹیں نہیں، وہ رپورٹ کھول کے پڑھیں، اور یہ پڑھیں کہ اس رپورٹ میں لکھا کیا ہے۔ آپ محظوظ بھی ہوں گے، آپ کو ہنسی بھی آئے گی، اور آپ کو حقیقت بھی پتہ چلے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے تو خود شکایت کرتے رہے کہ بھائی یہ لوگ ملے ہیں، آپ ان کو تبدیل کریں۔ آپ نے تبدیل نہیں کیا۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی جیت آپ کو ہضم نہیں ہوئی تو آپ نے کہا کہ ہم اس پہ ایک رپورٹ نکالیں گے۔ اس رپورٹ کے اگر میں کچھ حصے آپ کو بتا دوں
ایک صاحب کے بارے میں لکھا گیا کہ ان سے جب فون پہ بات ہوئی تو پیچھے سے کسی دوست کی آواز آ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا 5,000، لگتا ہے کہ پیسے لے کے یہ سودا ہوا۔ کسی بندے کے بارے میں یہ کہا کہ اس پہ الزامات لگائے، وہ ان الزامات کو غلط ثابت نہیں کر سکا، برڈن آف پروف اس پہ ڈال دیا۔ اس طرح کے بہت سے لطیفے ہیں اس رپورٹ میں، اگر آپ کہیں گے تو کبھی وہ لطیفے آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے، لیکن میرے خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت شکریہ۔